تو اسماء بنت یزید آئیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مرد جہاد کرتے ہیں، وہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں، ہمیں کیا ملتا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی طرف سے ایسی نمائندہ عورت کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے ایسا اچھا سوال کیا، اور کہا ساری عورتیں یہی پوچھ رہی، تو فرمایا تم بے فکر رہو، جو عورت گھر کا کام کرتے ہوئے اس کا یہ حال ہو جائے کہ اس کو نہانے دھونے کی فرصت نہیں، اس کے سار میلے ہو جائیں، ہاتھوں پر میل جم جائے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ، آپ نے 2 انگلیاں ملا کر کہا کہ میرے ساتھ ایسے ہوگی۔ ماں وہ کم کر رکھا، مگر یہ حرام زادوں نے بدماشی پھیلانے کے لیے کہ ترقی کے نام پر گھروں سے نکال لو، پھر آسانی سے شکار ہاتھ ہو جائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں، اخباروں میں جو ریپ آپ پڑھتے ہیں کہ 5 6 حرامی ایک وقت میں بچیوں کے ساتھ کریں، یہ سوچا تھا کبھی؟ جانوروں سے گزر گئے ہیں۔ تو اگر دین یہ کہتا ہے کہ حقوق آپ کے برابر ہیں بلکہ زیادہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب پوچھا ایک شخص نے کہ میں کس سے نیک سلوک کروں، سب سے اچھا سلوک کرنے کا کون حقدار؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، فرمایا تیرا باپ۔ اور قرآن مجید میں دیکھ لیں، جہاں ذکر آیا اللہ کی توحید کے بعد، پہلے تو ماں باپ کا درجہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے ساتھ ملایا، پہلے میرے ساتھ شریک نہ کرو، اگلا حکم یہ ہوتا کہ جنہوں نے تجھے جنا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ نہیں صرف خرچہ دے، احسانہ، اعلیٰ سے اعلیٰ سلوک ان کے ساتھ کر، ہوں بھی نہ کہنا اور کبھی ان کے ساتھ سرکشی نہ کرنا۔ اور وہاں بھی آپ دیکھ لیں والد کا ذکر جو ہے وہ ضمن نہیں گزر گیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک الگ نہیں، آگے جتنی تفصیل آئے گی کہ ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا، ماں نے تجھے جنا، ماں 2 سال تجھے دودھ پلاتی رہی، ساری مشقتیں اور تکلیفیں ماں کی اللہ بیان کرے گی۔ اور اسی کے لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو ماں کو دکھ دینے والا نہ، اللہ اس نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اللہ کہتا تیرا میری جنت میں کیا کام ہے؟ حرامی تو نے اس ماں کی بے عدبی کی۔ جب بستر خراب ہو جاتا تھا بیچاری ادھر لیٹتی تھی، تجھے دوسری طرف ہٹاتی۔ اگر تو بیمار ہو جاتا ساری رات بے قرار رہ کر تیرے سرانے کھڑی رہتی، مگر خدمت کا وقت آیا تو نافرمان ہو گیا، تیرے لیے جنت میں کہاں دے گا؟ تو یہ شرارت کی بات ہے کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں۔ آپ پڑھے، کوئی حقوق کسی نے ان کو نہیں دیے، ترقی کے نام پر صرف ذلیل کیا ہے۔ اسلام ان کو کہتا اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بیٹی ہے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو جائیں، برا نہ منائے، اچھی تربیت کرے، کنہ ستر اللہ من النار، وہ باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے پردہ ہو جائیں گی، آڑ بن کر کھڑی ہو جائیں گی کہ ان کو ہم نے دوزخ میں نہیں جانے دیتا۔ اور اگر فرمایا بیوی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، مسلمانوں تم میں سے سب سے اچھا وہ شمار ہوگا جس کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہوگا۔ تو اللہ کی امانت سمجھ کر لایا تھا، اس باپ نے اپنی عزت تیرے حوالے کی تھی نکاح کے وقت، تو گارنٹی اس کے پاس کیا تھی کہ صرف یہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور اسی لیے آیتیں پڑھی حضور علیہ السلام نے خطبہ کے موقع پر۔ وہ بدقسمتی سے اب رسم بن گئی کہ مولوی صاحب آتے ہیں چوروں کی طرح پڑھتے ہیں، نکاح ہو گیا جی دعا کرو، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اس طرح سٹیج ہونا چاہیے، سپیکر ہونا چاہیے، عالم آیتیں تلاوت کرے اور پوری تقریر کرے کہ میں نے کیا پڑھا، ان آیتوں میں کیا کرا۔ اللہ اس میں 5 مرتبہ کہتا ہے ان آیتوں میں اتقوا اللہ، بیٹا اللہ سے ڈرنا، ورنہ قبول کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، ہمارے جو سر کے باہر ہیں وہ تیرے پیروں کے نیچے آ جائیں گے، اس کے بعد ہماری عزت تیرے ہاتھ میں۔ اللہ سے ڈرنے کی 5 آیتیں حضور نے پڑھی، اور ساتھ ہی کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صرف مرد اس وقت نہیں اس نکاح کو سن رہا ہے، اللہ خود اس مجلس میں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس نیت سے ایجاب کرتے ہو۔ قولوا قولا سدیدا، جب کہو گے نا میں نے قبول کیا تو نیک نیتی سے کہنا، کھوٹ نہ رکھنا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام سنوار دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کوتاہیاں کو رہ جائیں گی بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ رسول کی مان کر تم دونوں رہو گے تو ساری دنیا میں بیڑے پار ہو جائیں گے آگے۔ ایسی آیتیں حضور نے پڑھی۔ تو آپ یہ سن لیں کہ حقوق میں عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے، فرائض الگ ہیں کہ وہ کام جو ان کے کرنے والے ہیں وہ مرد نہیں کریں گے، مردوں والے کرنے کی وہ نہ کوشش کریں۔ دایاں ہاتھ دایاں رہ، بایاں بایاں رہ، یہ دونوں اگر جڑنا شروع کر دیں میں بایاں کیوں بنا یہ دایاں، تو فساد ہے۔ انہوں نے فساد معاشرے میں ڈالا۔ ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ سردار دوسری طرف بیٹھا، اگر سارے جھگڑیں کہ میں ہی ڈرائیور بننا، وہ کہا میں ڈرائیور کسی نے نہیں بننا، سب سیٹ ہی بنیں گے، گاڑی چلے گی۔ عورت عورت رہے، مرد مرد رہے، حقوق مانگے، کوئی نہ حق اسلام نے دیا ہم سے پوچھے، سب سے بڑھ کر دیا
مگر دائرے الگ الگ رکھیں کہ آپ گھر سنبھالیں، یہ باہر کا دھندا کریں۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے خود فیصلہ فرمایا کہ علی باہر سے کام جو کرنے ہیں وہ تو نے کرنے، جو گھر میں کرنے ہیں وہ فاطمہ نے کرنے۔ بہت اچھی تقسیم اگر ہو جائے، یہ بھی آرام سے بچیاں بیٹھیں گی، کیا ضرورت ہے دھکے کھانے کی، کما کر یہ لائے گا یہ ملکہ بنے۔ یہ ہے بھائی میری بات کے حقوق بہت ہیں، فرائض الگ الگ، ڈیوٹیاں جدی جدی۔ جی